کیا کم ختم نبوت کا مسئلہ ہے؟ تو یہ بالکل تماشا بند ہونا چاہیے کہ عمران خان اور مقتدر حلقوں کی ملاقات ہو گئی ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں، چند دنوں تک خان صاحب باہر ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پچھلے پورے ہفتے سے جو بحران جاری ہے وہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ توقع یہ تھی کہ شاید نظر ثانی اپیل پہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے مبارک ثانی کیس میں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شاید یہ ٹھان لی ہے اپنے پیش رو لوگوں کی طرح کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ، انگلینڈ یا فرانس وغیرہ سیٹل ہونا ہے۔ ہمارے اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان میں مصیبت یہی ہے، میاں صاحبان ہوں، زرداری صاحبان ہوں، لغاری صاحبان ہوں، چیف جسٹس صاحبان ہوں، جو بھی ہوں، ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اقتدار کی کرسی حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، اور جب اقتدار اور عہدہ ختم ہوتا ہے تو پھر یہ بیرون ملک انگلینڈ کو، امریکہ کو، فرانس وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ وہ پیوٹن کا ایک بیان چل رہا ہے، چاہے اس کا ہو یا نہ ہو، وہ کہتا ہے پاکستان ایک قبرستان ہے، کہ جو پاکستان کا بڑا مافیا ہے جس کو آصف سعید کھوسا خود بھی شامل تھا، وہ کہتا تھا سسیلین مافیا، وہ کاروبار باہر کرتا ہے، بچوں کو باہر پڑھاتا ہے، عیاشیاں باہر کرتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باہر چاہتا ہے، صرف مر کے جو ہے وہ تابوت پاکستان میں آ کے یہاں زمین کو بدبودار کرتے ہیں۔ بھئی مر کے بھی تو باہر کسی قبرستان میں دفن کر دو ان کو۔ تو ثاقب نثار کہاں ہے؟ آصف سعید کھوسا کہاں ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے پورے ملک میں ہی جان بپا کر دیا ہے، اور اتنا بچگانہ اور غیر معقول مطلب کمنٹس کیے، فیصلہ دیا کہ دنیا کا کوئی عام آدمی جو بیچارہ کھوتی ریڑھی چلاتا ہے، آم بیچنے کی، آلو بخارا بیچنے کی ریڑھی لگاتا ہے، اسے بھی پتہ ہے۔ کیا کوئی بندہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چار دیواری کے اندر اگر یہ کہے 50 بندوں کو بٹھا کے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نہیں، چیف جسٹس میں ہوں، تو کیا چار دیواری کے اندر اس کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی بندہ اگر چار دیواری کے اندر سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلائے اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر کہ وزیر اعظم پاکستان کا میں ہوں، شہباز شریف نہیں ہے، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا اگر چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کوئی بندہ یہ کہے کہ پاکستان کا آرمی چیف میں ہوں تو یہ اجازت دی جا سکتی ہے اسے؟ عجیب بات ہے، آپ چار دیواری کے اندر کا نام لے کے، تو جب کسی کو چار دیواری کے اندر چیف جسٹس کہنے کی اجازت نہیں، کسی کو چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو وزیر اعظم کہنے کی اجازت نہیں، کسی کو چیف آف سٹاف آرمی کہنے کی اجازت نہیں، تو یہ کتنا غیر معقول فیصلہ ہے کہ کوئی بدبخت اور بے غیرت اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں فلاں شخص کو نبی مانتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کتنا مزہ کیز یہ چار دیواری کا لفظ بول کے آپ نے تو پورا مطلب ملک میں کے اندر امن و امان کا خدشہ پیدا کر دیا، بد امنی کو ہوا دے دی، اور پھر آپ کہتے ہیں جو ہم کریں اس پہ بولے بھی کوئی نہ۔ یعنی یہ بھی عجب تماشا ہے کہ جو ہم کریں، بھائی آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ دیا، اب سیاسی جماعتیں بھی بولنا شروع ہو جاتی ہیں، او جی نہیں، علماء کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی والوں سے میرا سوال ہے کہ بھٹو کا قتل عدالت نے قتل کیا ہے، بھٹو قتل ہوا، پھانسی کی سزا عدالت نے سنائی، پیپلز پارٹی نے آج تک نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ نواز شریف کو نااہل عدالت نے کیا، سپریم کورٹ نے، ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا نے، اور آج تک تم نے نہیں مانا۔ عمران خان کے خلاف فیصلے عدالتوں نے دیے، غلط یا صحیح، لیکن مانے نہیں۔ عجیب بات ہے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہو، احتجاج جمہوری حق ہے، نون لیگ کے خلاف فیصلہ ہو، احتجاج جمہوری حق ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ ہو، احتجاج جمہوری حق ہے، اور ختم نبوت کے خلاف فیصلہ ہو تو بولنے کا حق بھی نہیں ہے، ملک میں اشتعال انگیزی ہے۔ تو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یعنی اپنے لیڈروں سے بھی
کیا کم ختم نبوت کا مسئلہ ہے؟ تو یہ بالکل تماشا بند ہونا چاہیے۔ اور ختم نبوت کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے کہ کس ایما پر قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ تمام مسالک کے علماء نے، بھائی غامدی کا مسئلہ تو پہلے دن ہم نے وضاحت کر دی کہ جاوید غامدی کو کوئی نہیں مانتا، نہ سکالر مانتا ہے، نہ اس کی کوئی رائے کی ویلیو ہے۔ المورد کو جو آپ نے وہاں خط لکھا اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور باقی تمام مسالک کے علماء نے متفقہ فیصلہ دیا کہ قادیانی جو ہے وہ کافر اور مرتد ہیں۔ قاضی صاحب آپ کو علل اعلان یہ فیصلہ لکھنا چاہیے تھا، جو علماء نے رائے دی، اس کے باوجود آپ نے، اور اس پر تمام مسالک کے علماء، تمام جماعتیں، جمعیت علماء پاکستان نے، مفکر اسلام قاری محمد زوار بہادر صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے فیصلے کو مسترد کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے اس فیصلے کو مسترد کیا، پاکستان سنی تحریک نے اس فیصلے کو مسترد کیا، عالمی مجلس ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ صاحب، انہوں نے بھی، دیوبندی مکتبہ فکر، انہوں نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا، اور باقی تمام لوگوں نے بھی، مسالک نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے، حکومت ہوش کے ناخن لے، حکومت کو چاہیے کہ حکومت اب قاضی صاحب کو کوئی نہ کوئی لگام ڈالے، وگرنہ آپ ایک اور ختم نبوت کی تاریخ چاہتے ہیں۔ ملک میں تو پہلے ہی معاشی صورتحال دگرگوں ہے، ملک تو پہلے ہی بد امنی کا شکار ہے، شاید حکومت خود چاہتی ہے کہ یہ اشتعال انگیزی ہو اور یہ افتراق ہو، یہ حکومت کی اپنی مرضی ہے، اور حکومت اپنی مہنگائی کو، اپنی چور بازاری کو، اپنی عیاشیوں کو ختم نبوت کے ایشو میں چھپانا چاہتی ہے۔ لیکن میاں صاحب اس دفعہ حساب برابر ہوگا، آپ کی عیاشیاں ختم نبوت کے مسئلے میں چھپیں گی نہیں، یہ آپ سوچ لیں کہ نقصان آپ کا بھی ہوگا۔ ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے دور میں آخر کیوں 2017 میں بھی مسئلہ بنا ختم نبوت کے بل میں، تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اب مسئلہ بنا تو میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، آخر نون لیگ کے دور میں ہی یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کہیں میاں صاحب، بڑے میاں صاحب نے وہ جو 2009-10 میں بیان دیا تھا کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، کوئی عملی قدم تو آپ نہیں اٹھا رہے؟ اگر میاں صاحب آپ عملی قدم اٹھا رہے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے قوم کو واضح طور پر بتائیں، تاکہ قوم ایک لکیر کھینچے، اور جس طرف آپ نے کھڑا ہونا ہے آپ ادھر کھڑے ہوں، اور جدھر قوم نے کھڑا ہونا ہے ادھر جو ہے وہ قوم کھڑی ہو۔ تو تمام جماعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جمعہ والے دن کال دی تھی، آج انہوں نے تقریباً پورے پاکستان میں تحریک لبیک نے پریس کلبز کے سامنے جو ہے وہ مظاہرے کیے، پرامن مظاہرے تھے۔ لاہور پریس کلب کے سامنے خود امیر تاریخ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور ان کی شورا کے دیگر اراکین اور مرکزی قیادت موجود تھی۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بڑا جاندار خطاب کیا اور بڑا ویلڈ مطالبہ کیا۔ انہوں نے بھی مطالبہ اپنی تقریر میں یہی کیا کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس لائے اور یہ تحقیقات کروائے کہ یہ فیصلہ دینے پر قاضی صاحب کیوں مجبور ہوئے، جب مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تحریک لبیک کے تمام وکلاء، تحریک لبیک اسلام کی پوری قیادت اور باقی تمام مسالک کے مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب، ساری جماعتوں نے جب متفقن علیہ یہ رائے سپریم کورٹ میں جا کے پیش کی کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، آئین میں، اور خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود اپنے اس فیصلے میں ظہیر الدین بنام سرکار یہ کیس کا حوالہ دیا، سپریم کورٹ کے باقی فیصلوں کا حوالہ دیا، اور یہ مانا کہ آئین کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن پھر یہ چار دیواری کا، امن عامہ کا یہ بہانے بنا کے قادیانیوں کو اجازت دی، اس کو سزا سنائی جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ اب یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور میاں صاحب کو یہ اختیار استعمال کرنا چاہیے، وگرنہ اس سارے طوفان کے ذمہ دار میاں محمد شہباز شریف ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج تحریک لبیک پاکستان نے ملک بھر میں ختم نبوت کے لیے پریس کلبوں کے باہر مظاہرے کیے ہیں۔
حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں مظاہرے میں شرکت کر کے. ہزاروں افراد کا بہت بڑا اجتماع تھا جس سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. حکمرانوں کو جتنی جلد ہو سکے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب پوری قوم میں ایک بے چینی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. تمام جماعتیں آ رہی ہیں, یہ بیٹھیں گی آ کے ڈی چوک, کوئی روک نہیں سکے گا, کوئی کنٹینر بھی ان کا رستہ نہیں روک سکے گا, میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں. اس لیے جتنی جلد ہو سکے. قاضی پتہ نہیں کیا کھیل کھیل رہا ہے, قاضی آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. جو کیس قاضی نے رکھے ہوئے ہیں کچھ 6 مہینے 2 سال سے رکھے ہوئے ہیں, اور جو لگوانا چاہتا ہے اس کے بارے میں بولتا ہے. ریویو مخصوص نشستوں کا ریویو بڑی جلدی میں قاضی صاحب کسی طرح لگ جائے اور 1-2 جج ان کی حمایت کر دیں. حکومت اس وقت تقریباً چیخیں مار رہی. میں نام نہیں لیتا اس وقت کون کون چیخیں مار رہا ہے, میں ایک دفعہ نام لے چکا ہوں. چیخیں مار رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کے ہی کچھ لوگ یہ خبریں چھوڑ رہے ہیں کہ عمران خان اور مقتدر حلقوں کی ملاقات ہو گئی ہے, معاملات طے ہو گئے ہیں, چند دنوں تک خانسا بار ہوں گے, بنی گالہ کو بنایا سنوارا جا رہا ہے. کل رات مصدق ملک صاحب نے بڑے غصے کے ساتھ کہا آئیں حال معاملات سلجھائیں. یعنی وہ ہر ذی شعور جو اسے دیکھ رہا تھا, اب وہ بھی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ کوئی دعوت دینے کا کوئی طریقہ تو نہیں. مذاکرات کی دعوت دینے پہ حکومت مجبور ہو گئی. یہ کون سی حکومت ہے جو 2 دن پہلے ان کے خلاف ریفرنس لانے کی اور ان کو کالعدم قرار دینے کی, ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہی تھی. اس کا اس طرح مذاکرات پہ یا گھٹنوں پہ آ جانا حیران کن نہیں ہے. ان کی چھٹی طے ہے. آج گیا, دل کا جانا ٹھہر گیا, آج گیا کہ شام, صبح گیا یا شام گیا. یہ اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے, اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ آئیں معاملات سلجھائیں ورنہ نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کا طرز عمل غیر سیاسی ہے, دعوت دینے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دعوت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ سب پہلے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے مقدمات واپس لیتے, خان کو بھی باہر لا کے پھر اس سے بات کرتے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, تو کچھ بات سمجھ آتی تھی. ایک طرح سے پکڑ دکڑ ہے. انہوں نے اعلان کیا احتجاج کا, ان کے کارکنوں کو اٹھا لیا راتوں رات, لاہور میں چھاپے مارے. جماعت اسلامی کے کارکن بھی اٹھائے, ان کے بھی اٹھائے, سینکڑوں کی تعداد میں. لیکن جماعت اسلامی والے تو کاریگر ہیں ماشاءاللہ, ان کاموں کی مہارت ان کو بڑی پرانی ہے. یہ الگ بات ہے اب کچھ دیر سے وہ سست چل رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آ کے کچھ نہ کچھ جان ڈالی ہے. پھر وہ کچھ لوگوں کو لے کے پہنچ گئے ہیں وہاں, اور 3 دن سے میڈیا پہ لائیو چل رہے ہیں. مطالبہ ان کا کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے جو پاکستان کے ہر فرد کا مطالبہ ہے. بجلی ایک عذاب بن گئی پاکستان کے لیے, بجلی کے بل عذاب بن گئے. یہ کس طرح کم ہوں گے؟ جس طرح کے معاملات جماعت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں, مذاکرات کے 1-2 دور ہو چکے ہیں, اگر وہ یہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہوں گے. باقی گوہر اعجاز صاحب نے اعلان کیا کہ ہم تگڑے وکیل لے کے سپریم کورٹ جا رہے ہیں ان بلوں کے خلاف اور آئی پی پیز کے خلاف. اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. جو بھی ان ظالموں کے خلاف جو 31 ارب ڈالر لوٹ گئے پاکستان کا آئی پی پیز کے نام پہ نکلے گا, عدالت میں جائے, سڑکوں پہ نکلے, باہر آئے, جو جماعت بھی آئے گی ہم اس کا خیر مقدم کریں گے, وہ عوام کے لیے آئے گی. تو جماعت اسلامی تمام تر ابھی اب حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا کہ اگر مطالبات نہ مانے تو ہم اسلام آباد جائیں گے ہر صورت, 2 مہینے بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں سے مطالبات منوائے بغیر. تو میری تمام تر حمایت ان کے ساتھ ہے, ان مطالبات کے ساتھ ہے کہ وہ نکلیں. لبیک والے الحمدللہ اللہ نے لبیک والوں کو یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری جو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کر گئے, جس دھرنے کا مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے 2017 والا, انہوں نے واپس کروایا وہ فیصلہ حلف والا.
जाल साजी कर रहा था नवाज शरीफ उस वक्त भी। अब फिर ये नवाज शरीफ और काजी दोनों एक हैं, और मर्जी से 4 एडहाक जजेस लगाने के लिए काजी ने किस तरह अंदरों अंदर साजिश की। 2 ने इनकार कर दिया, 2 को लगा लिया। काजी किस तरह दिन रात लॉबिंग कर रहा है, किसी तरह ये नज़रसानी केस सीटों वाला लग जाए और ये सीटें वापस हो जाएं। ये काजी ने ये भी किसी को खुश करने के लिए, ज़ाहिर है काजी साहब की जायदादों के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था। जायदादें बरतानिया में हैं, कागजात नहीं हैं, कैसे बनी? यही ख़तरा है काजी साहब से जो करवाया जा रहा है। बीबी कहती है, बीबी ने आज कोई वीडियो जारी की है किसी पीटीआई की खातून रुकन की, गंदी वीडियो जारी की। बीबी कहती मेरे पास सब की वीडियोज़ हैं, जजों की भी हैं, जर्नैलों की भी हैं, सियासतदानों की भी हैं। तो काजी साहब के भी शायद कोई वीडियो उसके पास है जो काजी साहब इतना नीचे लगे हुए। काजी साहब उनकी मर्ज़ी के फैसले कर रहे हैं। काजी साहब आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। अगर ये मस्ताने मैदान में निकल आए तो आपका एक्सटेंशन का ख्वाब तो पहले भी लग रहा है, टूट फूट गया है। अभी आप हाथ पांव तो उसके लिए मार रहे हैं, 1-2 चांस जो आप ले सकते हैं वो लेंगे हर सूरत। लेकिन ये अगर ख़त्म नबूवत के परवाने मैदान में निकल आए, लब्बैक वाले और बाकी तमाम ख़त्म नबूवत की तंजीमों वाले, तो फिर काजी साहब आपको कबल अज़ वक्त ओहदे से दस्तबरदार होके मुल्क से जाना पड़ेगा। जो मुफ्ती साहब जिसका जिक्र फरमा रहे थे, ये बड़े जितने फारिग होते हैं मुल्क से बाहर, जायदादें पहले मुल्क से बाहर बना लेते हैं, प्रॉपर्टियाँ ख़रीद लेते हैं, नेशनलिटियाँ ले लेते हैं। जो ही यहाँ से फारिग हुए, कोई बरतानिया में, कोई फ़्रांस में, कोई यूरोप में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। तो अवाम को आंखें खोलनी चाहिए, अवाम तैयारी कर ले। ख़त्म नबूवत की जंग, तहरीक लब्बैक, जमीयत उलमाए पाकिस्तान और जो दीनी जमातें निकलेंगी उनके साथ मिल के ख़त्म नबूवत की जंग कल भी मेरे और आपके कायद हज़रत कायद मिल्लत इस्लामी इमाम शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने लड़ी थी। आज फिर हम सब उनके खादिम हैं, JUP वाले भी, लब्बैक वाले भी। अब फिर इंशाल्लाह वो तारीख दोहराएंगे 74 वाली और 53 वाली अगर रुकावट डाली गई। तैयारी करें, हर पूरे मुल्क से जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं, ख़त्म नबूवत